مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد سورہ عنکبوت 20واں پارہ، اس کی پہلی دو آیات، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، فرمایا کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ لوگوں کا یہ گمان ہے، لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں صرف اتنی بات پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، کہ بس ہم ایمان لے آئے، بس اتنے لفظوں پر اور اقرار ایمان پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ فرمایا میں ضرور آزمائش کروں گا، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، بھوک سے آزماؤں گا، پھلوں اور جانوں کی کمی سے آزماؤں گا، میں ضرور آزماؤں گا۔ انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو خوشی اور غم دونوں چیزیں ساتھ لایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی میں غم زیادہ رکھا ہے، اور اگر اس بات کو مزید کھول کر آسان کیا جائے تو یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے غم کو پسند فرمایا ہے، اس نے تکلیف کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ وہ بندہ مومن کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر ایک تو اس آزمائش کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، فرمایا اس کے وجود میں درد ہو، اسے کوئی مرض ہو، اسے کبھی مالی طور پر کسی تنگی کا سامنا ہو، اسے کوئی غم لاحق ہو، یہاں تک کہ ترمذی شریف میں فرمایا کہ اسے تھکاوٹ بھی ہو جائے یا اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ پھر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حتیٰ کہ تھکاوٹ ہو گئی، وجود تھک گیا، اگرچہ وہ رزق حلال کی تلاش میں ہی تھکا، ذاتی معاملات میں تھک گیا، فرمایا کوئی بھی اسے تکلیف پہنچے، کانٹا ہی کیوں نہ چبھ جائے، اللہ اس کے گناہوں کو، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن ہمیشہ خیر پہ رہتا ہے، مومن ہمیشہ خیر والے عمل پہ رہتا ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟
فرمایا نعمت ملے تو شکر ادا کر کے خیر کٹھی کر لیتا ہے، اور آزمائش آئے تو صبر کر کے خیر کٹھی کر لیتا ہے، ہمیشہ خیر۔ ہم لوگ گھبرائے ہوئے سے ہیں، مایوس سے ہیں، پریشان سے۔ تکلیفیں انسان کے ساتھ اللہ پاک نے رکھی ہیں، اور کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ زندگی کے اندر تکلیف میں ہے اور سامنے والا اسے بڑا سکھی نظر آ رہا ہے۔ مولا رومی کہتے ہیں ایک شخص حضرت موسیٰ کلیم کے زمانے میں کہنے لگا ساری دنیا سکھی ہے، میں اکیلا ہی دکھی ہوں، سارے ٹھیک ہیں اب میں ہی صرف پریشان ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تو جناب خضر کہنے لگے جو بندہ تجھے دنیا میں بڑا سکھی نظر آتا ہے اس پر ہاتھ تو رکھ ذرا، جو تجھے سب سے سکھی نظر آتا ہے۔ یہاں ہر آدمی کے ساتھ آزمائشیں، غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ یہاں تو سارے آزمائش میں مبتلا ہیں، سارے درد اگرچہ جان گزل ہے، کیا کریں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، دکھ تو کوئی نہ کوئی رہے گا، چلو عشق کا روگ نہیں پالو گے تو روٹی کا روگ لگ جائے گا، یہاں رہنا تو ہے کسی نہ کسی چیز۔ تو جناب خضر کہنے لگے جو بڑا سکھی ہے تو اس پہ ہاتھ رکھ، توجہ ہے آپ حضرات کی میری بات پر، جو بڑا سکھی ہے نا جناب اس پر ہاتھ رکھ۔ ایک سنار تھا، بڑا مال، بڑی دولت، بڑی جائیداد، 3-4 جوان لڑکے، بڑا کچھ، نوکر چاکر، آنا جانا، لنگر خانے، بڑی معاملات۔ جب وہ کہنے لگا، وہ شخص کہنے لگا حضور یہ بندہ بڑا سکھی ہے، مجھے اس جیسا بنا دے، یہ آسان ہے۔ جناب مولا رومی علیہ رحمہ مسنوی شریف میں فرماتے حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے جا ایک دفعہ جا کے اس سے ملاقات کر لے، اس سے پوچھ لے، پہلے پوچھ لے اس سے کہ واقعی سکھی ہے وہ، اگر ہے تو ٹھیک ہے، تجھے اس جیسا بنا دیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے وہ شخص گیا، جا کے سنار سے کہنے لگا جناب آپ کے معاملات کیسے، میں ذرا تھوڑی سی نجی زندگی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ ساری بات جو جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی تھی وہ اس کے ساتھ بیان کر دی۔ تو وہ جو بڑا سکھی نظر آ رہا تھا وہ رو کے کہنے لگا خدا کا واسطہ میرے جیسا نہ بننا، میرے جیسا نہ بنیو، کسی اور کی طرح کا بن جا۔ انہوں نے کہا تجھے کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو تجھے اٹھتے چلتے آتے پھرتے لڑکے نظر آ رہے ہیں ان میں سے میرا ایک بھی بیٹا نہیں، میں تو بے اولاد ہوں، یہ کوئی میں نے بہن سے لیا ہے، کوئی بھائی سے لیا ہے، کوئی کہیں سے لیا ہے، میرے گھر کے اندر کھانے کو بڑا کچھ ہے پر کھانے والا کوئی بھی نہیں، میرے گھر کے اندر کمرے بڑے لمبے چوڑے ہیں لیکن فرمایا ان کو پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، اور جب عمر کے اس حصے پہ پہنچے ہیں تو اب ان کو مجھ سے محبت نہیں، ان کو میری جائیدادوں سے محبت ہے، ان کو میری دولتوں کے ساتھ پیار ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بڑی تکلیف میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو میں سب سے زیادہ دکھی ہوں، خدا را میرے جیسا نہ بننا۔ بندہ واپس آ کے حضرت خضر سے کہنے لگا آپ بنا دے، میں کہ آپ مجھے بتا دے کس جیسا بن جاؤں۔ آپ فرمانے لگے کسی جیسا بھی نہ بن، بس یہ کیا یا اللہ مجھے اس طرح کا بنا دے جس طرح تو راضی ہوتا ہے، اس طرح کا بنا دے جس طرح میرے لیے بہتر سمجھتا ہے، میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ فرما۔ میرے عزیز ہم لوگ شکوہ، شکایت، تکلیف، آزمائش، ہم بڑا کچھ، ہماری لبوں پر کلمات شکر بڑے کم آنے لگے۔ کسی شخص سے پوچھے جناب کی طبیعت کیسی ہے، 360 ہڈیاں وجود میں، اس کے صرف گھٹنے میں درد ہوتی ہے اور وہ بھی ایک میں، طبیعت کیسی ہے؟ کہتا میرے گھٹنے میں درد ہو رہی ہے۔ وہ خدا کے بندے 359 ہڈیاں ٹھیک ہے، ان کا بھی تو نام لینا، ان کا بھی تو تذکرہ کر، وہ جو صحیح ہے ان کا بھی کہہ کہ شکر ہے اللہ پاک کا میں تندرست ہوں۔ ایک تکلیف، ایک آزمائش، ایک معاملہ اگر رب کریم نے کسی کے ساتھ رکھا ہے تو پچھلے وہ سارے بھول گیا، وہ ساری تکلیفیں بھول گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کو خدا کی رحمت قرار دیا، پریشانی کو اللہ کی
فرمایا تجھے کوئی بھی مرض لاحق ہوا، تیرے پیر میں کانٹا بھی چبھ گیا تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت ام ایمن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگی اللہ بھلا نہ کرے بخار کا، میری تو جان چھوڑتا ہی نہیں، اللہ اس کا بھلا نہ کرے، اس میں برکت نہ کرے، میری تو جان ہی نہیں چھوڑتا، ہمہ وقت مجھے چمٹا رہتا ہے، میرا بخار ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں بخار کو برا نہیں کہتے، یہ تو جب بھی آتا ہے بندے کے گناہوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے، اس کو برا نہیں کہتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کو اتنی تیز بخار ہوتا تھا کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا، دور دور تک تپش محسوس ہوتی تھی، اتنا تیز بخار ہوتا۔ میں عرض کرتا یا رسول اللہ اتنا تیز بخار؟ تو محبوب فرماتے مجھے اللہ بخار بھی دو آدمیوں کے جتنا عطا فرماتا ہے، دو لوگوں جتنا مجھے بخار دیتا ہے رب کریم، دو لوگوں جتنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے کہ اللہ مجھے اجر بھی ڈبل ہی عطا فرمانا چاہتا ہے، ڈبل اجر۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا عادی کرے، تھوڑا سا شکوہ شکایت تنگی تکلیف، بس کبھی یہ ہو جائے تو میں سکھی ہوں، کبھی بچے کی شادی ہو جائے تو میں سکھی ہوں، گھر بن جائے تو میں سکھی ہوں، بس تھوڑا سا بیٹا سیٹ ہو جائے تو میں سکھی ہوں، بس میری طبیعت کچھ بحال رہنے لگے تو میرے دوست تو کس کس بات میں اڑ جائے گا، کہاں کہاں جا کر کے تو اللہ کی ناشکری کرے گا۔ تو دیکھ مالک کریم نے تجھے اگر آزمائش میں رکھا ہے تو تیرا فائدہ ہے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا، توجہ ہے آپ حضرات، حضور نے فرمایا علی تجھے پتہ ہے دنیا میں غم کیوں آتے ہیں؟ تجھے پتہ ہے دنیا میں تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ فرمایا اللہ کے بندوں سے دنیا میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تھوڑی سی تکلیف دے کے دنیا میں ہی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، اور جنہیں دنیا میں معاف کرے گا پھر قیامت میں بغیر حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ دنیا میں ہی اللہ معاف فرما دے، دنیا میں ہی ان سے درگزر فرماتا ہے۔ آج پوری امت مسلمہ درد کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے۔ ہماروں گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں، اور جدید سے جدید علاج اور اس پریشانی پر تسلی دینے والے لوگوں کی لمبی چوڑی قطاریں، پہنچنے والوں کی لمبی چوڑی قطاریں، تسلی دینے والے لوگوں کے بڑے لمبے چوڑے جرگے، لوگ ہمارے قریب آ جاتے ہیں، ہم سے بات چیت کرتے ہیں، ہمیں پوچھتے ہیں، ہمارا درد بانٹتے ہیں، دوائیاں آتی ہیں، تسلی دی جاتی ہے، تشفی دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود انسان ہے کہ کرا رہا ہے، بندہ ہے کہ اس کا وجود ایسے ہے جیسے درد کے ساتھ شدت ہے، ہر وقت لبوں پہ ہر وقت شکایت ہے، لہجے میں ہر وقت شکایت ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خباب بن ارت حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آئے اور دو تین جملے ایسے کہے کہ اللہ کے حبیب ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت خباب کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سچے نبی ہیں؟ حضور نے ٹیک چھوڑ دی، فرمایا بات کرو، قرآن سچا ہے؟ فرمایا تم اگلے جملے بولو، اسلام سچا ہے؟ فرمایا تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، اگلی بات کرو۔ حضور ہم اتنے ستائے کیوں جاتے ہیں؟ یا رسول اللہ کافر ہمیں اتنا ستاتے کیوں ہیں؟ تکلیفیں دی جاتی ہیں، بچوں کو مارا جاتا ہے، کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ہم آزمائشوں کے اندر وقت گزارتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بھی سچا، قرآن بھی، اللہ کے محبوب بھی سچے، تو پھر اتنا ستایا جانا، اتنی تکلیف میں آنا، اتنی آزمائشوں میں آنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے حبیب نے فرمایا خباب بس تو بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں گزر رہا تھا تو کافروں نے مجھے بلایا ہے اور جلتے ہوئے کوئلے پر لٹا کر میرے وجود پر پتھر رکھ دیے، حضور میری چربی کے ساتھ وہ کوئلے ٹھنڈے ہوئے، اتنی تکلیف۔ تو حضور نے فرمایا خباب بس یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامد آئی پہلو نہ لگا نے لگ، کہ بس یا رسول اللہ کیا مطلب؟
فرمایا تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں کافر ان کے ساتھ سلوک یہ کرتے تھے کہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے وجود کا گوشت ادھیڑ دیا کرتے تھے. فرمایا زمین پر رکھ کر سر پر آلہ رکھ کر انبیاء کے وجود کاٹ دیے جاتے تھے لیکن وہ اپنی زبان سے سی نہیں کرتے تھے. فرمایا خباب ابھی تو آغاز ہوا ہے یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا جتنی آزمائشیں دیتا جائے گا اتنے تمہارے درجے بھی بلند کرتا جائے گا، اتنے تمہارے درجے. پھر میرے حبیب پاک نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے عرض کیا اسی موقع پر کہ حضور اللہ سب سے زیادہ تکلیفیں دیتا کس کو ہے؟ اللہ سب سے زیادہ تکلیفیں بولیے گا ذرا کس کو دیتا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے یا رسول اللہ اللہ سب سے زیادہ تکلیفیں؟ حضور نے فرمایا اپنے نبیوں کو. سب سے زیادہ تکلیفیں کسے دیتا ہے؟ اور صحابہ کہتے ہیں یہ لفظ کہے تو ہم نے حضور کی مقدس پلکوں پر 2 قطرے آنسوؤں کے چمکتے ہوئے دیکھے. مقدس پلکوں پر 2 آنسوؤں کے قطرے چمکتے دیکھے اور حبیب نے فرمایا میں اس کا سب سے زیادہ پیارا نبی ہوں اور مجھے اس نے تکلیفیں بھی سب سے زیادہ عطا فرمائی ہے، میں سب سے محبوب. یا رسول اللہ نبیوں کے بعد کسی اللہ تکلیفیں دیتا ہے؟ فرمایا نبیوں کے بعد جو اللہ کا جتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے اتنی تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، اتنی آزمائش بھی. لیکن ترمذی کے ان لفظوں کو سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا رب کے بندے تکلیف کو اس طرح سینے سے لگاتے ہیں جس طرح تم نعمتوں کو سینے سے لگاتے ہیں. محبوب کی طرف سے آنے والی تکلیف کو اس طرح سینے سے لگاتے ہیں جس طرح تم نعمت. توجہ کیجئے گا میری بات پر. میں نے ایک دن اپنی حضرت کی خدمت میں عرض کیا، کئی لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا حضور یہ کچھ مرید ایسے ہیں جن کو پروٹوکول ملتا ہے، اٹھ کے ملاقات ہوتی ہے. جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ جی بولتے نہیں، پتہ نہیں جو نہیں بول رہے وہ سو رہے ہیں. کچھ کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے، اٹھ کے ملاقات کی جاتی ہے، ماتھا چوما جاتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے، سارے کچھ ہوتے ہیں. کچھ بیچارے ڈانٹ ہی کھاتے رہتے ہیں، نوکری بھی زیادہ کرتے ہیں، خدمت بھی زیادہ کرتے ہیں. تو آپ مسکرا دیے. فرمانے لگے شام میں بتائیں گے. شام میں کچھ اور لوگ جمع ہوئے تو کہنے لگے سوال دہرائیے گا. میں نے گزارش کر دی، بچپنا تھا تو بعض اوقات ایسی باتیں کر دی جاتی تھی جو کرنی بھی نہیں چاہیے ہوتی تھی. پھر کہہ دیا، میں نے کہا حضور اس کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ لوگوں کا پروٹوکول ہے، کچھ کی کوئی عزت نہیں. تو آپ فرمانے لگے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا خطرہ ہوتا ہے بھاگ نہ جائے، دوڑ نہ جائے، چھوڑ نہ جائے. ان کو روٹی بھی پوچھی جاتی ہے، کھڑے ہو کے ملاقات بھی کی جاتی ہے، ان کو بٹھایا بھی جاتا ہے، کھلایا بھی جاتا ہے، عزت بھی دی جاتی ہے، پوچھا بھی جاتا ہے طبیعت کیسی ہے، دکھ سکھ میں بھی پہلے پہنچا جاتا ہے. فرمایا ان کا خطرہ ہوتا ہے کہ دوڑ نہ جائے. ان کو عزت دو، پروٹوکول دو، شاید دوبارہ نہ آئے اگر ذرا بگڑ گئے. اور فرمانے لگے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے جوتے لے کے 100 بھی مارو ہے میرا ہی، جائے گا کہیں بھی نہیں. اس نے کہیں جانا یہ میرا ہی ہے، جتنی مرضی تکلیف آ جائے، جتنا مرضی اذیت ہو جائے، اسے جتنی مرضی دفعہ دھتکار دیا جائے، نکال دیا جائے، بھگا دیا جائے. تو نے یہ کیا عجب کیا، تو نے یہ کیا عجب کیا، عادت سگ بگڑ گئی پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. فرمایا وہ جا نہیں سکتا اس لیے کہ وہ ادھر کا کیا کہا بابا بلے شاہ صاحب نے رحمت اللہ تعالی. کہتے راتی جاگے تے شیخ صداویں، تے راتی جاگ دے کتے تے تیتھو اتے، تے مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 پاویں مارو کتنے ایک دفعہ کتنے 100. کہتے راتی جاگے تے تو شیخ صداویں، حالا راتی جاگ دے کتے تے تیتھو اتے، ایک برکی دا قدر پچھانن پاویں مالک ہو من ستے تے تیتھو اتے. رکھا سکھا کھا دن جا رکھا وچ ستے تے تیتھو اتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے.
کو لے آ چل یار ملال ہے، نہیں تے بازی لے گئے۔ اور میاں صاحب کہنے لگے جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر، یہ نہیں کہا کہ پریشان ہے، کہتے صابر ہے، بھوکے ننگے، نہ کپڑا ہے نہ کھانے کو روٹی ہے، صبر کر کے بیٹھے پر اپنی ڈیوٹی میں کمی، جس کو پروٹوکول ملتا کہتا ہے جی میرا تو بڑا اتھے کام ہے جی، میں تو جانا تے مینوں تے آندے نے کیا بات تو آیا کیوں نہیں اتنا چیر ہو گیا، میں تو ٹیلی فون کو خدا کے بندے تو بات کو سمجھا ہی نہیں، تیرا پروٹوکول نہیں اصل میں، تیرے پہ شک ہے کہ تو دوڑ جائے گا، جس کو جوتے لگ رہے اس سے پیار زیادہ ہے، اس سے محبت زیادہ ہے، اس کی آزمائش زیادہ ہے، اس کے ساتھ تعلق زیادہ ہے کہ یہ جہاں مرضی چلا جائے یہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے میرا ہی رہنا ہے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے، یہ کہیں اور جا نہیں سکتا۔ یاد رکھ میرے عزیز، جب رب تجھے دیتا ہے آزمائش تو جتنی زیادہ آزمائش دیتا ہے اتنے اللہ تجھے اپنا زیادہ محبوب سمجھتا ہے، جتنا زیادہ تکلیف میں رکھتا ہے اتنا اللہ تجھے اپنا۔ مجھے بتائیے سب سے زیادہ درجہ صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور سب سے زیادہ نوکری کس کی ہے، آزمائش کس کی ہے؟ اور اگر آپ کتب حدیث کو ٹٹول لیں گے تو جھڑکیاں بھی سب سے زیادہ ابوبکر صدیق کے حصے میں آئی۔ یہ تو محبت ہے، یہ تو پیار ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی کے پاس کچھ لوگ آگے کہنے لگے حضور ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، فرمایا نہیں سوچ لو ذرا، حضور ہمیں آپ سے، فرمایا نہیں سوچ لو کام ذرا مشکل ہے، حضور پیار ہے، فرمایا پھر سوچ لو پیار ہے۔ آپ اندر گئے تو اپنے جھولی کے اندر روڑے بھر کے لے آئے پتھر، وہ جو پیار کرنے والے تھے نا آتے ہی ان کو روڑے مارنے شروع کر دیے، وہ دوڑے کہنے لگے بابا تو پاگل ہو گیا ہے، پتھر مارنے لگا تو شدائی ہو گیا، دوڑنے لگے تو حضرت نے بلایا، فرمایا واپس آؤ، تم تو کہتے تھے محبت ہے، مجھ سے محبت ہوتی تو پتھر کھا کھا کے میرے دروازے پر مر جاتے، کبھی دروازہ چھوڑ کے نہ جاتے، تم تو پہلے ہی روڑے پہ بھاگ گئے ہو، تمہیں کس چیز سے محبت ہے؟ جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، رب کریم تیرے گناہوں کو بخشتا ہے جب تیرے اوپر آزمائش ڈالتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زاد بھائی ہے حضرت زبیر بن عوام، نام سنا ہوا ہے؟ بولیے کیا نام ہے جی؟ سارے بولے۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہے، لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہمیں عشرہ مبشرہ صحابہ کا بھی نہیں پتا۔ عشرہ مبشرہ صحابی ہے جناب زبیر بن عوام، حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی ہیں یہ ان کے بیٹے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمشیرہ ہے حضرت عائشہ کی جو سگی ہمشیرہ جناب اسماء، وہ ان کی زوجہ ہے، یہ رشتہ بھی حضور کے ساتھ۔ ان کے ایک بیٹے تھے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی، حضرت عروہ بن زبیر جناب زبیر بن عوام کے صاحبزادے۔ ایک دن حضرت عروہ بن زبیر کے بارے میں جناب مشہور تابعی ہے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کا عجیب حال دیکھا، فرمانے لگے 7 بیٹے تھے ان کے، اور ایک بیٹا ان کا اچانک فوت ہو گیا، 7 بیٹے، ایک اچانک چلا گیا، انتقال کر گیا، اور کہنے لگے ان کی ایک ٹانگ کے اندر ہلکی سی پھنسی نکلی، وہ بڑا پھوڑا بنی، اور پھر طبیبوں نے گھٹنے کے اوپر سے، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، گھٹنے کے اوپر سے رکھ کے ان کی ٹانگ کو کاٹ ڈالا۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا تیمارداری کرنے اور بیٹے کا افسوس کرنے، یہ صحابہ کا انداز دیکھیں، بیٹے کی تعزیت کرنے اور ان کی اس کٹے ہوئی ٹانگ پر میں گیا ان کی تیمارداری کرنے۔ جب گھر پہنچا تو کہنے لگے سعید آجا یار، آجا آجا، تو بڑا سمجھدار ہے، صحابہ کا شاگرد ہے، میں نے مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہتے ہیں ان کے چہرے کی تابانی اور لفظوں کی وسعت اور جملوں کے اندر جو خوبصورتی تھی، مجھے لگتا ہی نہیں یہ بیمار ہے، اور جوان بیٹا چلا جائے تو انسان کی کمر اٹھتی نہیں، اور اتنا تر و تازہ شخص۔ کہتے ہیں میں ان کے لب و لہجے پہ حیران ہو گیا، جب قریب گیا نا تو مجھے انہوں نے بٹھا لیا
اور بٹھا کے کہنے لگے مسئلہ پوچھنا تھا، باقی باتیں بعد میں کرنا۔ میں نے کہا پوچھئے۔ تو کہنے لگا مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے اللہ کا شکر جلدی ادا کیا جا سکے، کوئی ایسا وظیفہ جس سے اللہ کا شکر مارو مارو من مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آوا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ وظیفہ پوچھنا تھا، کس بات کا؟ کس بات کا؟ آپ فرمانے لگے دیکھو میرے وجود میں کتنے اعضاء تھے، رب کریم نے میرا ایک صرف عضو لیا ہے، اس نے مجھے باقی سارا وجود عطا کر رکھا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سارا وجود جو باقی کا ہے اس پر میں اللہ کا شکر۔ اور دیکھو میرے 7 بیٹے تھے، اللہ نے ایک لیا ہے، بے نیاز ہے، سارے بھی تو جا سکتے تھے نا۔ 7 بیٹے بے نیاز، ایک لیا ہے، سارے بھی تو جا سکتے تھے۔ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے 6 بیٹے سلامت ہیں، تو مجھے وظیفہ شکر بتلاؤ۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا آپ کو کیا وظیفہ بتانا ہے؟ آپ کا مزاج دیکھ کے تو میں نے آپ سے بڑا کچھ سیکھ لیا ہے، انشاءاللہ جتنی بھی مصیبتیں آئیں گی آپ کو یاد کر کے ساری دور کر لیا کرو۔ میرے عزیز، زندگی کے شب و روز کے اندر شدید آزمائشیں آتی ہیں، شدید پریشانیاں آتی ہیں انسان، لیکن گھبرائے گھبرائے پھرنا، ہر وقت مایوس مایوس سی زندگی گزارنا۔ ایک آدمی کے پاس بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، بیوی بھی فرما بردار ہے، اس کے پاس اپنی سواری بھی ہے، سارا کچھ ہے، صرف اس کے سر میں درد ہے، وہ بھی کبھی کبھار ہوتی ہے۔ آپ کبھی اس سے پوچھ لیں تو کہتا بڑا تنگ ہوں اپنی زندگی سے، سر میں درد ہی نہیں جاتی۔ وہ خدا کے بندے، ایک وجود کا حصہ تیرا، ایک شخص کے پاس ساری نعمتیں، ساری، صرف غریب ہے، پیسے تھوڑے۔ آپ اس سے پوچھ لیں تیرا کیا حال ہے تو کہتا ہے میں تو کسی کام کا نہیں، فارغ آدمی ہوں، بالکل معمول زندگی گزارا ہوں۔ کیوں بھائی؟ کہتا پیسے ہی کوئی نہیں، بچے ہیں، گھر ہے، رشتہ دار سب اچھے ہیں، دوست بہت اچھے، معاشرے سوسائٹی کے اندر مقام، لوگ میری عزت کرتے ہیں، کمی کس بات کی ہے؟ کہنے لگا پیسے ذرا تھوڑے سے کم ہے۔ خدا کے بندو، صرف وہ ایک نعمت جو وقتی طور پر تمہاری نظر میں تمہارے پاس کم ہے، اس کو روتے رہتے ہو، لکیر کو پیٹتے رہتے ہو۔ جو خدا نے بے حساب نعمتیں دی ہیں، لاتعداد بندہ نوازیاں فرمائی ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں نے جب حضور علیہ السلام سے ان چیزوں کا ذکر فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دلائل ارشاد فرمائے۔ اگر آپ ٹیک چھوڑ کے بیٹھے تو میں آپ کو اگلی حدیث سناؤں، اگر آپ تھوڑا ٹیک چھوڑ کے بیٹھے تاکہ آپ کو نیند نہیں آئے تو میں اگلی بات کروں۔ توجہ ہے اب حضرات کی؟ امام باقی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، بڑی حسین حدیث ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی؟ زور سے بولیے انشاءاللہ، اس کو یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے قیامت والے دن۔ کتنے بندے جی؟ اور تینوں بہانہ کریں گے کہ یا اللہ ہم عبادت نہیں کر سکے۔ 3 بندے، شعب الایمان میں امام بہقی نے نقل کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے ایک غلام کھڑا کیا جائے، جو کسی کا غلام ہے، کھڑا کیا گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک نے فرمایا تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو کہتا ہے یا اللہ میرے اوپر بندوں کے حق ہی بڑے تھے، میں کسی کا غلام تھا، تو خدا بندہ میں کیسے تیری عبادت کرتا، میں تو غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، مالک کی بات مانتا کہ تیری مانتا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کریم حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائے گا اور جناب یوسف کو اس کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا یوسف اسے بتا تو نے کتنی قید کاٹی ہے، اسے بتا تیرے بھائیوں نے تجھے کنویں میں پھینکا ہے، اسے بتا تو نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں۔ حضرت یوسف جب بات کر رہے ہوں گے تو رب اس سے کہے گا میرے یوسف نے تکلیفیں بڑی سہی ہے پر سجدہ ایک بھی قضا نہیں کیا، سجدہ ایک بھی۔ تو بتا تو زیادہ غلامی میں تھا کہ یوسف زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے؟ وہ کہیں گے نہیں یا اللہ یوسف ہی تھے۔ فرمایا پھر تو میری بارگاہ میں بہانے کرتا ہے، میری بارگاہ میں بہانے کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا اس سے جو تاجر تھا بھئی تو نے نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، میرا ذکر شکر نہیں کیا، تو عرض کرے گا یا اللہ میں تاجر تھا، میری ڈیوٹیاں بڑی تھی، کاروبار بڑا پھیلا ہوا تھا، یہ اللہ خیر کرے آپ کو چیزیں پوچھ لے میاں صاحب نماز نہیں پڑھتے، کہتا میں نے ٹائم کوئی نہیں،
نماز پڑھنے کا؟ تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اللہ خیر فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ اپنی رحمت کرے، ٹانگ ٹوٹ جائے نا آج تو لٹا لیں گے ڈاکٹر صاحب، 3-4 پلیٹیں ڈال لیں گے، 6 مہینے کام کو نہیں کرنے دیں گے۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے بچوں کی روٹی عرش سے گرے گی؟ کھائیں گے کھانا کہ نہیں؟ نظام روک جائے گا دنیا کا میرا خیال ہے۔ جتنے تاجر فوت ہو گئے اس کے بعد تجارت ختم ہو گئی دنیا میں۔ بہانہ کرتے ہم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تاجر سے پوچھا جائے گا تو نے عبادت کیوں نہیں کی؟ عبادت کیوں نہیں کی؟ تو عرض کرے گا یا اللہ کام بڑے تھے، تجارت لمبی چوڑی تھی، پھیلی ہوئی، ادھر بھی ڈیوٹی ادھر بھی ڈیوٹی، وہاں بھی جانا یہاں بھی جانا۔ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائے گا اور بلا کے کہے گا سلیمان تو پوری دنیا کا حکمران تھا اور پوری دنیا کی تجارت کرنے والا تھا، تو زیادہ مصروف تھا کہ سلیمان زیادہ مصروف تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بتائیں گے کہ میری کتنی ڈیوٹی تھی، صرف ایک گھر کی نہیں، ایک وطن کی نہیں، ایک صوبے کی نہیں، پوری دنیا کی۔ اور ساتھ حال یہ ہے کہ صرف انسانوں کی نہیں، جنوں کی ڈیوٹی بھی میری ہے، زمین پر بسنے والے جانوروں کی ڈیوٹی بھی میری ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ اتنی مصروفیت کے باوجود ہر وقت میری بارگاہ میں جھکا رہتا تھا، تو ہی زیادہ مصروف تھا۔ تیسرے ایک بندے کو بلایا جائے گا جو مجبور تھا، بیمار تھا، پریشان تھا، اس کو بلا کے اللہ فرمائے گا تو نے عبادت کیوں نہیں کی؟ یا اللہ میں بیمار رہتا تھا، یا اللہ میں پریشان رہتا تھا، میں مصیبت میں رہتا تھا، تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا تھا۔ میرے حبیب فرماتے اللہ کریم حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائے گا، حضرت جن کے پورے وجود میں درد رہتی تھی، پورا وجود تکلیف کا شکار تھا، 7 بیٹے ایک دن میں انتقال کر گئے، کھیت کھلیان باغ اجڑ گئے، مجنو بن کے وچ بازارا، کدی ککھا وانگ رلائے تے کدی کہایا کنبا سارا، سر نیزے اتے چڑھائے، آدم یار مناؤن دی خاطر اسا کی پیس وٹائے۔ فرمایا حضرت ایوب کو کھڑا کر کے اللہ فرمائیں گے تو زیادہ بیمار تھا کہ ایوب؟ تو زیادہ تکلیف میں تھا کہ ایوب؟ یا اللہ نہیں، درد تو انہیں زیادہ تھا، تکلیف تو انہیں زیادہ تھی۔ تو اللہ فرمائیں گے اس کا تو ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہوا، ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہوا۔ اور تو کہتا تھا جناب بندہ ٹینشن میں ہو تو نماز تو نہیں نہ پڑھی جاتی، بندہ پریشان ہو تو بندہ پریشان ہو تو تنخواہ پکڑی جاتی ہے، بندہ پریشان ہو تو دنیاوی باتیں ساری ہوتی ہیں۔ میرے دوستو اتنی آزمائشیں نہیں جتنا اپنے اپنے وجود پر بوجھ ڈالا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج دیا ہے، صحابہ کو سمجھایا ہے۔ اور صحابہ کرام کا تو طریقہ یہ تھا، وہ تو آزمائش کو پکڑ کر گلے، آزمائش کو تھامتے تھے، اور جو آزمائش میں نہیں ہوتا تھا اس سے پریشان ہوتے۔ ذرا توجہ فرمائیے، حضرت خالد بن ولید کا نام سنا ہے؟ یہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بڑا عرصہ وقت اچھا گزرا، طلاق ہو گئی، بیوی چلی گئی، ایک باغ بھی دیا تحفے میں۔ بعد میں آدمی پوچھنے لگا حضور آپ نے بیوی کو طلاق دے دی، کیا معاملہ تھا؟ آپ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، میری بیوی بڑی نیک تھی، پرہیزگار تھی، اچھی تھی، فرما بردار۔ انداز دیکھیے گا، کہنے لگا جناب عجیب بات ہے، طلاق بھی دے دی اور اچھی بھی بڑی تھی، کس بات پہ طلاق دی؟ آپ فرمانے لگے وہ میرے ساتھ 27 سال رہی ہے۔ کتنے سال؟ اور میں انتظار کرتا رہا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تکلیف نہیں دیتا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں نے 27 سال انتظار کیا، اس کے تو کبھی سر میں درد نہیں ہوا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے ایک باغ دے کے بھیج دیا اس کے میکے۔ میں نے کہا تیرے اوپر چونکہ آزمائش نہیں آتی تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تجھ سے ناراض ہے تو مجھ سے بھی ہو جائے۔ مانے لگے اس خیال میں نے اس کو بھیج دیا ہے کہ اس پہ تو تکلیف ہی کبھی نہیں آئی۔ ہمارے ہاں ذرا ذرا سی آزمائشیں ہیں اور لمبے چوڑے پہاڑ ہیں۔ اور ایک اور بات سن لیں، آزمائشوں میں جو جینا سیکھ جاتا ہے نا، رب کریم اسے درجے بھی بڑے ہی عطا فرماتا ہے۔ جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں نہ بنتا، پھر اسے خدا کی رحمت آگے بڑھ کے سہارا عطا فرماتی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر آزمائش سے لڑنا، تکلیف سہنا، ذہن بنا لے تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، بیماری آئیں گی، مجھے برداشت کرنا۔ جس کے اندر برداشت ہے اس کا حوصلہ بہت بڑا ہے، اور جو برداشت سے آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے۔ یہ وہی ہے جو غار ثور میں میرے نبی کو کھانا پہنچایا کرتی۔
90 साल से ज्यादा उम्र होगी हजरत अस्मा की, और उनके साहिबजादे अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु। 90 साल से ज्यादा उम्र होगी और उनके साहिबजादे लड़ाई कर रहे हैं हज्जाज बिन यूसुफ के साथ। आंखों से उन्हें नजर नहीं आता हजरत अस्मा को, बूढ़ी हो गई, साहिबजादा जिहाद कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी वालदा के पास आए और आके कहने लगे, अम्मा मेरे कुछ साथी भाग गए हैं, कुछ कमजोर हो गए, हज्जाज के साथ मेरा मुकाबला है। वालदा बड़ा कम नजर आता है, परेशान है, 90 साल से ज्यादा उम्र है, और माँ गली में झगड़ा हो रहा हो तो बेटे से कहती है, बेटे तू अंदर आ जा जल्दी से, तू ना बीच में हिस्सा ले ले। वालदा से आके पूछते, अम्मा मैं क्या करूं, हज्जाज के खिलाफ लड़ रहा हूं, बहुत सारे साथी कुछ चले गए हैं डर के, कुछ जो है वो कमजोर पड़ गए, कुछ ने वो बुज़दिल नहीं है, वो कमजोर नहीं, लेकिन उन्होंने हिकमत समझी है थोड़ी देर के लिए चला जाना। मां कहने लगी, बेटे पहले तू ये बता कि तू हक पे है कि नहीं, दौलत के लिए तो नहीं लड़ रहा, इख्तिदार के लिए तो नहीं लड़ रहा। कहने लगी, अम्मा कसम अल्लाह की इज्जत की मैं हक पे हूं, मैं फिक्र इमाम हुसैन का वारिस हूं, मैं जालिमों से लड़ रहा हूं। तो मां कहने लगी, बेटे जा फिर। वालिदा कहने लगी, जा मेरा बेटा, और जाके उसके साथ लड़ाई कर, अगर तू फतह याब हो गया तो मैं शुक्र अदा करूंगी, और अगर तू शहीद हो गया तो मैं कयामत में तेरे ऊपर फख्र करूंगी। तो कहने लगे, अम्मा वो बड़े जालिम है, बूढ़ी माँ का हौसला देख, वो बड़े जालिम है, वो तो मुसला कर देते हैं, नाक कान गला काट देते, इतना सख्त मेरा दुश्मन है। वालिदा कह रही है बेटे से, 90 साल की बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा बकरी को ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, खाल उतरते वक्त तकलीफ नहीं होती। तकलीफ तुझे एक वक्त होगी जब तीर लगेगा, जब तलवार लगेगी, नाक कान काटते तुझे क्या तकलीफ होगी, अल्लाह तुझे ज्यादा अजर अता फरमाएगा। जा मुझे बहादुर की मां बनने का शरफ दे, बुज़दिल की मां बनने का शरफ ना दे। ये दलेर मां का हौसला। ये लफ्ज कह के बेटे को भेजा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर लड़े, 14 दिन तक आपकी लाश लटकी रही, लेकिन 14 दिनों तक आपके वजूद से खुशबू ही आती रही। हज्जाज बिन यूसुफ ने आपकी मां को बुलाया, हजरत अस्मा आई, कहने लगा, तुझे पता है तेरे बेटे की लाश लटक रही है? कहने लगी, क्या कहा? लटक रही है? हाँ तेरे बेटे की लाश लटक, क्या कहते हो? तेरे बेटे की लाश लटक रही है, फिर बता लो, तेरे बेटे की लाश लटक रही है। तो आप फरमाने लगी, शुक्र है अल्लाह का, मेरे बेटे की लाश लटक रही है, कहीं झुकी हुई तो नहीं है ना, किसी जालिम के आगे झुक तो नहीं ना गई, कहीं उसने गला कटाया है, कहीं झुकाया तो नहीं ना, शुक्र है मैं अल्लाह ताला का। कहने लगे, तू मुझसे सिफारिश नहीं करेगी कि उसकी लाश को हटा दूं? आप फरमाने लगे, जिस रब ने उसे शहीद होने का हौसला दिया है, वो उसे कब्र की आला जगह भी अता फरमाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जन्नतुल मोहल्ला में आराम फरमा रहे हैं, और सरखील है वहां के मुसलमानों के अजीजों, तकलीफों को आगे बढ़ के वसूल करना। जरा जरा सी बात पे लोग चीखते चिल्लाते, कुफर बोलते हैं, घरों में फौतगी हो जाए तो कुफर। हजरत जाफर तैयार शहीद हुए, हजरत अली के सगे भाई, तो उनके घर की औरतें रोने लगी। हुजूर ने फरमाया, जाओ इन्हें चुप कराओ। सहाबा गए, खामोश नहीं, फिर रोने लगी, फरमाया चुप कराओ इन्हें, फिर चीखने लगी। तीसरी बार हुजूर ने फरमाया, नहीं चुप करती तो इनके मुंह में खाक डाल दो, इन्हें पता नहीं जो बैन करे, सर फाड़े और अपने चेहरे पर अपने हाथ मारे, वो तो मेरी उम्मत में शामिल ही नहीं है, तो मेरी उम्मत में शामिल ही नहीं। मेरे अजीजों, शरीयत इस्लामिया हौसले की बात करती है, सब्र की बात करती है। घरों के अंदर जरा जरा सी बात पे बेसब्री करना, जरा 2-4 जुमले भी हम हजम नहीं कर सकते, एक बेरुखी भी हम हजम नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए भी कोई आने वाली तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं करते। बेसब्री है, हमारी कम हौसला है, और तहम्मुल मिजाजी से दूर चले गए हैं, इसलिए हमारे गम भी रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं। रब्बे कायनात की बारगाह में ये इल्तिजा किया करे, अल्लाह हमें हौसले अता फरमाए, और साथ रब करीम हमारे ऊपर वो वाला फजल फरमाए इस तरह वो अपने नेक बंदों पर फजल फरमाता है। और अल्लाह हमें हौसले और सब्र के साथ जिंदगी के अय्याम गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र बरूद और सलाम में गुजरे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। घड़ी
کا طیبہ کا چاند سہانی، چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز، سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، یا رسول اللہ تیرے در کی فضا گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام۔ محمد معدن الجود والکرم والہ مبارک وسلم۔ مالک کریم ہمارا حاضر ہونا قبول فرما، دین کا ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم خدمت دین متین میں ہونے والی کمی کوتاہی سستی کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، جذبہ جہاد شوق شہادت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت لازوال عطا فرما۔ مولا دریا کی مانند حوصلے عطا فرما، سمندر کی گہرائی کے مانند تحمل مزاجی نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا پاس نصیب فرما، دین سے وفا نصیب فرما۔ مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ مولا کریم دعا کے لیے کہا گیا، ماجد صاحب علیل ہے، اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ ایک بھائی محمد علی صاحب سعودی عرب میں کسی مشکل کا شکار ہے، اللہ سب پردیسیوں کی حفاظت فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی تکلیفوں کو آسان فرما، کل بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بارے قرض سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق عطا فرما، بے گھروں کو اپنی چھت نصیب فرما، بے زروں کی مدد فرما، بے آسراؤں کی دستگیری فرما۔ مولا ایمان کی سلامتی نصیب فرمانا، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالایمان فرما، اپنا بنا کے زندہ رکھ، اپنے محبوب کی غلامی میں موت عطا فرما، کرم کے سائے دراز فرما، رحمت اور آسانی فرما، رمضان المبارک کی ساری برکتیں سعادتیں رحمتیں عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد علیہ